دی ڈال ان دا گارڈن ایک دلچسپ کہانی ہے جو کہ ایک مشہور ناول نگار میری ڈاؤننگ کے قلم سے لکھی گئی تھی۔ اس پر بعد میں موویز بھی بنی۔ آج ہم آپ کو یہ دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد ایشلے اپنی ماں کے ساتھ مس کوپر کے گھر کے اوپر کے فلور میں رہنے لگی۔ مس کوپر بچوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کے منع کرنے کے باوجود ایشلے گھر کے باغیچے میں چلی جاتی، جس کی برسوں سے دیکھ بھال نہیں ہوئی تھی اور اس میں لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ وہاں پڑوس کی ایک لڑکی کرسٹی بھی آ جاتی اور دونوں وہاں گھنٹوں باتیں کرتیں۔ کرسٹی نے اسے بتایا کہ باغیچے میں کسی بلی کی روح موجود ہے جس کے رونے کی آواز راتوں کو سنائی دیتی ہے۔ اس رات ایشلے نے بھی بلی کے رونے کی آوازیں سنی۔ ایشلے کے اصرار پر کرسٹی اور ایشلے نے باغیچے کی صفائی شروع کی تو انہیں زمین میں دبا ہوا ایک باکس ملا جس میں ایک گڑیا تھی جس کا نام اینا ماریا تھا۔ یہ نام اس کے باکس پر لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک پیپر جس پر کسی نے سوری لکھا تھا۔ سوری کیری کی طرف سے کسی لوئزا کے لیے لکھی گئی تھی۔ ابھی دونوں لڑکیاں حیران تھیں کہ یہ دونوں کون ہوں گی کہ وہاں پر ایک سفید بلی ظاہر ہوئی۔ اسی وقت وہاں مس کوپر بھی آ گئیں جو بلی کو دیکھتے ہی خوفزدہ ہو گئیں۔ لڑکیوں نے انہیں دیکھتے ہی گڑیا کو چھپا لیا۔ اس رات بلی کے رونے کی آواز سن کر ایشلے نے سوچا کہ یہ ضرور گڑیا کے رونے کی آواز ہے جو اکیلے پن سے گھبرا رہی ہے۔ وہ خاموشی سے باہر گئی اور گڑیا کو لا کر دراز میں رکھ دیا اور ایسا کرنے کے بعد رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اگلی صبح دونوں لڑکیوں کی آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ دونوں ہی گڑیا کو اپنے پاس رکھنے کی ضد کر رہی تھیں۔ اتنے میں انہیں پھر وہی سفید بلی دکھائی دی۔ ایشلے نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک سوراخ کے پار چلی گئی جو جانوروں کے باڑے کی دیوار میں بنا تھا۔ ایشلے اس سوراخ کی دوسری طرف گئی تو وہاں اسے ایک لڑکی ملی جو بیمار تھی۔ اس کا نام لوئزا تھا۔ اس کے پاس بہت سی گڑیاں تھیں۔ اس نے ایشلے کو اپنی گڑیاں دکھائیں اور بتایا کہ اس کی ایک گڑیا اینا ماریا بھی تھی جسے کیری نام کی ایک لڑکی نے چرا لیا تھا۔ ایشلے نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس کی گڑیا واپس لا کر دے گی۔ گھر واپس جانے پر اسے پتہ چلا کہ گڑیا نہ دینے پر ناراض ہو کر کرسٹی نے مس کوپر کو گڑیا کے بارے میں سب بتا دیا تھا اور انہوں نے ایشلے پر گڑیا کی چوری کا الزام لگا کر گڑیا ایشلے کی ماں سے لے لی تھی۔ مس کوپر کے گڑیا لینے پر کرسٹی کو بھی افسوس ہوا۔ ایشلے نے کرسٹی کو مجبور کیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ سوراخ کی دوسری طرف چلے تاکہ لوئزا کو بتا سکیں کہ وہ گڑیا کیوں واپس نہیں کر سکی۔ دونوں لڑکیاں سمجھ گئی تھیں کہ سوراخ کی دوسری طرف جو دنیا ہے وہ انہیں ماضی میں لے جاتی ہے جہاں لوئزا کی روح قید ہے اور وہ تب تک وہاں ہے جب تک کہ اسے اس کی گڑیا واپس نہیں مل جاتی۔ آخر انہوں نے مس کوپر کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا اور اس کے پاس چلی گئیں۔ ان سے ساری بات سن کر مس کوپر نے اقرار کیا کہ وہ لڑکی کیری جس نے گڑیا چوری کی تھی وہ مس کوپر ہی تھیں۔ جب وہ اور لوئزا چھوٹی تھیں انہوں نے بتایا کہ مس کوپر کی فیملی بہت غریب تھی اور ان کے پاس بہت تھوڑے کھلونے تھے اور وہ اپنی امیر دوست لوئزا کی گڑیا اور کھلونوں سے جلتی تھیں۔ بس انہوں نے اس ارادے کے ساتھ کہ چند دن گڑیا سے کھیلنے کے بعد وہ خاموشی سے گڑیا واپس کر دیں گی بغیر اجازت کے اینا ماریا یعنی وہ گڑیا اٹھا لی۔ پھر اسے واپس کرنے کا موقع انہیں نہ ملا کیونکہ لوئزا کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ خوف اور شرمندگی کے احساس نے انہوں نے گڑیا کو ایک ڈبے میں ڈال کر ڈبہ زمین میں دفن کر دیا۔ سفید بلی کو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سفید بلی کے بھوت کو واپس بھیج کر لوئزا نے مس کوپر کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ اس نے کیری یعنی مس کوپر کو معاف نہیں کیا۔ لڑکیوں نے مس کوپر کو بتایا کہ لوئزا صرف اپنی گڑیا واپس لینا چاہتی ہے۔ ان کے کہنے پر مس کوپر نے گڑیا واپس کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ گڑیا لیے دونوں لڑکیوں کے ساتھ باغیچے کی دیوار کے سوراخ سے اندر داخل ہو گئیں۔ اندر جاتے ہی وہ پھر سے چھوٹی لڑکی بن گئی جو کیری تھی۔ وہاں لوئزا موجود تھی۔ کیری نے گڑیا واپس کرتے ہوئے لوئزا سے معافی مانگی۔ لوئزا نے اسے معاف کر دیا۔ پھر وہ سوراخ کے راستے واپس آ گئیں۔ اب وہ مطمئن تھیں۔ انہوں نے دونوں لڑکیوں کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے ضمیر کے بوجھ سے آزاد ہوئیں اور لوئزا کی روح بھی اپنی دنیا میں واپس چلی گئی۔ اس رات ایشلے کو باغیچے سے کسی بچی کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں جو شاید اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ ایشلے سمجھ گئی کہ لوئزا کی روح اب ہوش ہے۔ اور بچوں یہ دلچسپ کہانی یہیں ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔